अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो चौथा चैप्टर है और उसका पहला लॉन्ग सवाल है। और ये सवाल तरतीब के हिसाब से है, यानी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो पहले होगा, फिर रफ्ता रफ्ता इसके साथ साथ सवालात और तरीक़ाकार बढ़ता जाएगा। यानी कि ये चौथा चैप्टर है और इसका जो ये सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सेम इसी तरह ये, और मज़े की आपको बात एक और बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो चौथा सवाल है ना, चौथे चैप्टर का पहला सवाल, ये अगर आप एक सवाल लिख देना चौथे चैप्टर के अंदर से आने वाला कोई भी लॉन्ग सवाल आप लिख लें, समझे कि आपका पेपर कंप्लीट हल शुदा है। पाकिस्तान में तालीमी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इस बाब में जिन मसाइल को नुमायां किया गया है वो ज़्यादातर एक जैसे मसाइल ही हैं। समझ आ रही है? यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी सवाल हो तो उसका ये जवाब लिख सकते हैं। इन सवालात की हेडिंग ज़्यादातर एक जैसी हैं। नीचे दी गई कॉमन हेडिंग को अगर आप याद कर लें तो इस बाब के तमाम सवालात ये हेडिंग लिखकर अपना सवाल मुकम्मल कर सकते हैं। वैसे तमाम सवाल अलग अलग भी हल कर दिए गए हैं, आसानी की खातिर 10 हेडिंग दे दी गई हैं जो इस पूरे बाब के तमाम सवाल, यानी कि इस चैप्टर का ये सवाल कर लेते हैं और कोई सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर किसी को बहुत शौक है कि नहीं यार मैंने तो फालतू चीज़ें भी फजूल में दिमाग मारना है, तो वो भी वो कर सकता है। तो नाख्वानदगी की वजूहत, तालीम निस्वां की कमी ये है कि जो नाका पढ़ाई नहीं करते बच्चे, नाख्वानदगी उसकी क्या वजह है। तालीम निस्वां खतून जो ख़वातीन की तालीम की कमी की वजूहत है वो क्या है। तालीमी अदारों में नज़्म ज़ब्त की कमी, मदरसा छोड़ने पर काबू पाने के तरीके, यानी बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, उसको कोई तरीके ऐसे बताने हैं कि ताकि वो ना छोड़ें। मेयार तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये भी इसमें लिखने हैं। तुर्क मदरसा की वजूहात, ठीक है, तुर्क मदरसा की वजूहात यानी मदरसा छोड़ने की वजह बयान करनी है आपने यहाँ पे कि बच्चे किस वजह से मदरसा छोड़ देते हैं। तो अब इसके जवाबात की जो रोशनी है उसमें पहली वजह आबादी बढ़ गई है, ठीक है, गुर्बत आ गई है। तो स्कूलों में बहुत ज़्यादा तादाद है, इतने स्कूल नहीं है कि बंदा पढ़े। गुर्बत है, तालीमी बजट कम है, यानी कि बंदों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो भाई पढ़ने पे लगाएं। मदारिस कम है, स्कूल यानी जहाँ जहाँ भी मदारिस का लफ्ज़ आए स्कूल समझा करें, ठीक है। गैर यकीनी सियासी हालात, यानी रोज को सारे करप्शन, सारा सियासी लोग मिल के मुल्क को लूट रहे हैं। तो हर रोज कभी जलसे कभी बेरोजगारी, यानी रोजगार नहीं है। वालदैन का रवैया, यानी जो वालदैन है उनका रवैया बहुत अजीब किस्म का, कहते हैं यार छोड़ो पढ़ाई, और वो ठीक कहते हैं कि पढ़ के क्या करना है, नौकरियां तो मिलती नहीं है। गैर महफूज मुस्तकबिल, यानी कि पढ़ने के बाद ये नज़र नहीं आता कि भाई बच्चा पढ़ के कुछ कर जाएगा। ना अहल इंतज़ामिया, इंतज़ामिया भी ना अहल है। गैर ज़िम्मेदाराना तालीमी फ़ैसले, कभी जी इंग्लिश में बच्चे पढ़ें, कभी उर्दू में पढ़ें, कभी जी आज सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी स्मार्ट सिलेबस आ रहा है, कभी क्या, रोज़ाना एक नवा कंजर खाना इन्होंने खोला होता है। तो फिर क्या करें, बच्चे कहाँ जाएं, ठीक है। अच्छा, तालीम निस्वां की कमी की वजूहात, नाख्वानदगी की वजूहात, ठीक है। यानी यहाँ पे ख़वातीन जो लड़की हैं वो क्यों कम पढ़ रही हैं, या नाख्वानदगी, यानी कि ज़्यादा अनपढ़ जो लोग हैं, वजह क्या है कि लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहे स्कूलों में, इनकी वजह, ठीक है। तो इसकी वजह यहाँ पे बतानी है। दरअसल तमाम उन्वानात मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका जवाब मिलता जुलता है, यानी इनकी जगह एक जवाब भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नाख्वानदगी एक कौमी मसला है, ठीक है, कौमी मसला है। इसकी वजह से ही दूसरे मसाइल पैदा होता है, यानी जब बंदे अनपढ़ होंगे दूसरी वजह से दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। तालीम निस्वां की कमी, नज़्म व ज़ब्त की कमी, तुर्क मदरसा की वजूहात का बुनियादी नुक्ता नाख्वानदगी है। पाकिस्तान में नाख्वानदगी की वजूहात दर्ज है। आबादी में इजाफा,
ٹھیک ہے، پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ آبادی میں پاکستان میں آبادی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ وسائل میں اضافہ کی شرح آبادی کے اضافے کی شرح سے بہت کم ہے۔ حکومت ملکی وسائل کو استعمال نہیں لا رہی کیونکہ پڑھے لکھے افراد کی کمی ہے۔ آبادی میں اضافہ کے برابر تعلیمی ادارے قائم نہیں ہیں، جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی آبادی کم ہے، آبادی زیادہ ہے، سکول کم ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سکولوں میں پڑھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، تو نتیجہ بچے سکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیمی بجٹ پاکستان اپنے ملکی بجٹ کا صرف 2% تعلیم پہ لگاتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی سفارشات کے مطابق کم ہے۔ عالمی سفارشات کے مطابق 5 سے 7% جو بجٹ ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، اور ترقی کی جو رفتار ہے سست روی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ گیا جی، مدارس کی کمی۔ ٹھیک ہے، مدارس جہاں بھی ہے، سکول کی کمی۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں آبادی کے تناسب سے ادارے بہت کم ہیں، بے شک پرائیویٹ سیکٹر نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ادارے کم ہیں۔ دیہاتوں میں ابھی تک تمام بچوں کے لیے ادارے میسر نہیں ہیں، اس وجہ سے بہت سارے طلبہ تعلیم سے محروم ہیں، اس وجہ سے بہت سے تعلیمی مسئلے بن رہے ہیں، یعنی کہ سکول کم ہے۔ غربت پاکستان میں غربت کا تناسب بہت زیادہ ہے، غریب لوگوں کو پڑھائی کی بجائے ضروریات کی فکر ہوتی ہے۔ بالکل، اب گھر میں آٹا نہیں ہے تو بندے کو کتابوں کی فکر ہوگی یا آٹے کی فکر ہوگی، لہٰذا وہ تعلیم کو بنیادی ضروریات نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ تعلیم پر اخراجات کو فضول سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا رویہ تعلیم کے حوالے سے منفی ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے ناخواندگی، ترک مدرسہ اور نظم و ضبط کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ تعلیم پر اخراجات فضول سمجھتے ہیں، بالکل ہیں بھی فضول بھائی، تھوڑا بہت پڑھو، لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ پڑھنا خرچہ کرنے کے برابر ہے، نوکریاں تو ملتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تعلیم کے حوالے سے رویہ بالکل منفی ہوتا ہے، میرا خود کا منفی رویہ ہے، اس وجہ سے ناخواندگی، طور کے مدرسہ اور تعلیم میں کے اندر جو نظم و ضبط ہیں اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تعلیم بالغاں کی کمی، ٹھیک ہے، تعلیم بالغاں وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، 18 سال سے اوپر والے، ان کی کمی۔ ٹھیک ہے، تو ملک میں بہت زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں، حکومت منصوبے تو بہت بناتی ہے مگر عمل کوئی نہیں کرتی۔ تعلیم بالغاں ملک مزدوری کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے والدین کے یہ رویے مختلف مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ سیاسی حالات، یعنی اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی حکومت نکمے منصوبے بناتی ہے، عمل کوئی نہیں کرتا۔ ملک میں سیاسی حالات کبھی بھی بہتر نہیں رہے، حکمران لوٹ مار کسوٹ میں مصروف رہتے ہیں، نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اگر ادارے بنا بھی لیں تو ایسی جگہ پر بنا دیتے ہیں جہاں کوئی پہنچ ہی نہ سکے، اس سلسلے میں کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے، اس طرح کے ادارے مسائل ہی پیدا کرتے ہیں۔ بے روزگاری، ہماری تعلیم عملی زندگی کے مقاصد کے قریب نہیں ہے، یہ تعلیم صرف ڈگری ہے، بالکل۔ اب ہم جو پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے، ان کے اندر کوئی کام؟ اور ابھی ہم اردو کی نئی کتاب لانچ ہوئی ہے 11ویں اور 9th کے اندر، اس کے اندر جی ہم خط کہانیاں پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ اس بکواس کا کیا مقصد ہے؟ خط کہانیوں کا کیا مقصد ہے؟ افراد کی تربیت نہیں کر رہی، جبکہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں اور انہیں روزگار نہیں ملتا، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین کا رویہ، ٹھیک ہے، والدین ملک کی پالیسیوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں، ان کا رویہ تعلیم کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اخراجات بہت زیادہ ہیں جسے وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ طلبہ کو سکول بھیجنے کی بجائے کسی کام پر لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ رویے مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی والدین کہتے ہیں کہ بھائی پڑھائی کو چھوڑو، کام بچوں کو سکھاؤ۔ غیر محفوظ مستقبل، وطن عزیز کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو سکول بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اگر بھیج دیں تو ان کی واپسی تک سکون نہیں آتا۔ دوسری جانب روزگار اور ملازمتوں کے حوالے سے بھی مستقبل تاریک ہی ہے، تو پھر ایسے حالات معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح حالات، خواندگی کی شرح بڑھ رہی ہے، یعنی کہ لوگ بھیجتے ہیں بچوں کو تو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ بچہ زندہ واپس آئے گا یا مردہ واپس آئے گا۔ بچیوں کو سکول سے بھیجتے ہیں تو سکول میں ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، کنزا سلیم والا واقعہ آپ کے سامنے ہے،
نظم و ضبط کو کنٹرول کرنا چاہیے، معاشی حالات، امن اور امان، ٹھیک ہے، معاشی صورتحال دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی امن ہو، سکون ہو تو پھر پیسہ بھی بندہ کما، جب ملکی حالات مجموعی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، تو والدین بچوں کو سکول بھیجنے کے بجائے روزگار کے لیے بھیجنا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ بچوں کی کمائی سے ہی گھر کا چولہا جلے گا، لہٰذا ان حالات میں شرح خواندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ آ گیا جی تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات، انشاءاللہ یہ دوسرا امپورٹنٹ سوالات ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اب تک دیں اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔